بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معجم کبیر کی حدیث نمبر 1041 کے اندر یہ ذکر ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض وصال میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آپ کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ہذا نبناکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، یعنی نواسے ہیں، فورثہما شیئا، انہیں کچھ عطا کیجئے۔ تو میرے نبی علیہ السلام سے بے شمار خوبیاں اور بے شمار کمالات حضرت حسنین کریمین کو ملے ہوں گے، لیکن یہاں پر خاص عطا کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی و سعدتی، یہ جو حسن ہیں ان کو میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں، یعنی ان کا روب اور ان کی سرداری ہوگی۔ اور وَأَمَّا حُسَيْنٌ، یہ جو حسین ہیں، فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، ان کے لیے میری جرأت اور میری سخاوت ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفات خاص کر پائی جائیں گی کہ یہ بہت جرأت والے ہوں گے اور بہت زیادہ جود و کرم کرنے والے ہوں گے۔ اور اس پر روایات گواہ ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بے شمار اوصاف اور فضائل موجود تھے۔ ایک جگہ ذکر ملتا ہے کہ کان الحسین فاضلا کثیر الصوم والصلاة والحج والصدقة وافعال الخیر جمیعها، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نفلی روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی آپ نے بہت سے کیے، صدقات بھی کیا کرتے تھے اور تمام نیکی کے کام کیا کرتے تھے۔ حج کے حوالے سے یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے 25 حج مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ پہنچ کر کیے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور دیگر اوصاف یہ سب بے حساب ہیں، لیکن جرأت کے حوالے سے ایک بہت بڑی مثال میدان کربلا میں جب حق کی خاطر ڈٹ کر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر بار اولاد بھی اور خود بھی جام شہادت نوش کیا، تو یہ اس جرأت کا ہی فیضان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔